بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سال پنجم کے عزیز طلباء، نور الانوار کے آج کا جو سبق ہے وہ سبق اس وقت میں طلباء کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے جس طرح سے ہم روزانہ عبارت پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد ترجمہ مطلب وغیرہ پر گفتگو ہوتی ہے، اسی انداز سے سب سے پہلے چلیے عبارت پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد عبارت کے متعلقہ تشریح جو ہے وہ تشریح آپ کو بتا دیا جائے گا، اس کے بعد اخیر میں آپ کو ترجمہ کرا دیا جائے گا تاکہ آسانی کے ساتھ آپ سبق کو سمجھ سکیں۔ ذہن کھل کر کے بیٹھیے گا، بڑا دلچسپ ایک مضمون آیا ہے، بات سمجھنے کی ہے اور سمجھنے اور سمجھانے کی ہے، اس وجہ سے آپ ذہن کھل کر کے پورے ریلیکس ہو کر کے بیٹھیے، انشاءاللہ سبق آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال المصنف رحمۃ اللہ علیہ، میم صاد سے مصنف مراد ہے۔ مجھے یاد ہے 2 سال پہلے ایک لڑکا ہے، تو اس کو عبارت پڑھنے کے لیے اچھا لڑکا ہے تو وہ پڑھتا ہے قال المص، تو یہ مس مخفف ہے مصنف کا۔ قال المصنف رحمہ اللہ تعالی بعد ما تیمن بالتسمیہ الحمد للہ الذی ہدانا الی صراط المستقیم۔ یہ جو الحمد للہ الذی ہدانا الی صراط المستقیم یہ منار کی عبارت ہے اور باقی نور الانوار کی تشریحات ہے۔ فتفسیر قولہ الحمد للہ واضح، وَأَمَّا الْهِدَايَةُ كَمَا قِيلَ الدَّلَالَةُ الْمُوصِلَةُ إِلَى الْمَطْلُوبِ أَوِ الدَّلَالَةُ عَلَى مَا يُوصِلُ إِلَى الْمَطْلُوبِ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ إِذَا نُسِبَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى يُرَادُ بِهِ الْأَوَّلُ وَإِذَا نُسِبَ إِلَى الرَّسُولِ أَوِ الْقُرْآنِ يُرَادُ بِهِ الثَّانِي۔ وَقَالُوا أَيْضًا، یہ الف یا ضاد ایضاً کا مخفف ہے۔ وقالوا ایضاً انہ اذا عدی الى المفعول الثانی بلا واسطۃ یراد به الاول واذا عدی الیہ بواسطۃ الى او اللام یراد به الثانی۔ اس عبارت میں 2 بحث ہے۔ بحث نمبر 1 کہ منار کے شروع میں جو بسم اللہ لکھا ہوا ہے، یا تو یوں کہیے کہ نور الانوار کے شروع میں جو بسم اللہ لکھا ہوا ہے، چونکہ نور الانوار منار کی شرح ہے تو یہ بسم اللہ جو ہے نور الانوار کا متن ہے یا نہیں۔ اور دوسری بحث اس کے اندر ہے لفظ ہدانا کی تحقیق، لفظ ہدا کی تحقیق۔ تو آئیے سب سے پہلے پہلی بحث جو ہے اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں، اس کا مطلب اور مراد جو ہے وہ سمجھ لیتے ہیں۔ صاحب نور الانوار یعنی ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ جو تشریح اور شرح لکھ رہے ہیں، فتفسیر قولہ الحمد للہ قال المصنف بعد ما تمین بالتسمیۃ، بعد ما تیمن بالتسمیۃ، اس عبارت سے شارح کی اس عبارت سے اس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ تسمیہ منار کی متن میں داخل ہے، یعنی بسم اللہ جو ہے وہ منار کتاب جو ہے اس کی متن میں داخل ہے۔ اور تسمیہ سے تیمن یعنی برکت حاصل کرنے کے لیے تسمیہ کو مقدم، بسم اللہ کو مقدم ذکر کیا ہے، کیونکہ ایک اصول اور قاعدہ ہے ما بہ تیمن، جس چیز سے برکت حاصل کی جائے، بسم اللہ سے یہاں برکت حاصل کی جا رہی ہے، جس چیز سے برکت حاصل کی جائے وہ ما لہ تیمن، یعنی جس کے لیے برکت حاصل کی جاتی ہے اس پر مقدم ہوتا ہے۔ تو بسم اللہ سے تیمن برکت حاصل کی جا رہی ہے، کس کے لیے برکت حاصل کی جا رہی ہے؟ متن یعنی منار کی عبارت کے لیے بسم اللہ سے برکت حاصل کی جا رہی ہے، تو بسم اللہ جو ہے وہ ما بہ تیمن اور منار کی عبارت جو ہے وہ ما لہ تیمن ہے، اس وجہ سے بسم اللہ کو
مقدم رکھا ہے، لہٰذا معلوم ہوا، اشارہ اس بات کی طرف اشارہ ہوا کہ بسم اللہ جو ہے وہ منار کی متن میں شامل ہے۔ آسان بات ہے، اس کو سمجھیے، یاد رکھیے۔ اس کے بعد چلیے آگے چلتے ہیں۔ منار کی عبارت الحمدللہ الذی ہدانا الی الصراط المستقیم، یہ خطبہ کی عبارت ہے۔ اس عبارت کی شرح لکھتے ہوئے، تشریح فرماتے ہوئے ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَتَفْسِيرُ قَوْلِهِ الحمدللہ واضح۔ متن المنار کے مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا قول جو ہے الحمدللہ، فَتَفْسِيرُ قَوْلِهِ کے اندر جو ہی ضمیر ہے، اس حض ضمیر کا مرجع جو ہے وہ منار کے مصنف رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ انہوں نے جو اپنی کتاب میں الحمدللہ کا لفظ ذکر کیا ہے، اب شارح ملا جیون فرماتے ہیں فَتَفْسِيرُ قَوْلِ الحمدللہ واضح، اس کی تفسیر اور تشریح جو ہے بھائی واضح ہے، اس لیے کہ سبق کے شروع میں الحمدللہ کی تفسیر جو ہے اور اس کی تحقیقات جو ہے، الف لام کے بارے میں، حمد، شکر اور مدح، اس کے درمیان جو فرق ہے، ان کی جو تعریفات ہے، وہ مختصر طور پہ میں نے خود آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیا ہے، اور شارح رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان کیا ہے۔ اس وجہ سے فرماتے ہیں کہ اس کی تفسیر تو یہاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تشریح پہلے ہم نے کر دیا ہے۔ آگے جو دوسری بحث اس سبق میں ہے، بہت ہی دلچسپ، میرے خیال سے بہت ہی دلچسپ ہے۔ اگر آپ دھیان سے سنیں گے اور بغور سنیں گے تو انشاءاللہ اس سبق میں آپ کو جو ہے تھوڑی سی دلچسپی پیدا ہوگی، کافی دلچسپی پیدا ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ ہدانہ، یہ ہدانہ کے اندر جو لفظ ہدانہ کے اندر ہدا لفظ ہے، جانتے ہیں آپ، لکھے پڑھے آدمی ہیں، ہدا یہ صیغہ ماضی ہے، ہدا یہدی ہدایتاً، باب ضربہ یضرب سے ہے، ہدا یا یہدیو، جنس جو ہے اس ہا دال یا مدہ، جنس ناقص یائی ہے، یا کو الف سے بدل لیا گیا ہے، ہدا، تو یہ ہدایت سے مشتق ہے، یعنی اس کا ماخذ جو ہے ہدایت ہے، اور ہدایت کے معنی متعین کرنے میں محققین کے درمیان مختلف رائے آ گئی ہے۔ مشہور دو قول ہیں۔ پہلا قول، بعض محققین کہتے ہیں کہ ہدایت ایصال الی المطلوب، ایصال، الف یا صاد الف لام، ایصال الی المطلوب کو ہدایت کہا جاتا ہے۔ ایصال الی المطلوب کا ہے مقصد تک پہنچا دینا ہے۔ دوسری جماعت محققین کی، وہ فرماتے ہیں کہ ہدایت جو ہے اس کا معنی ہے اراۃ الطریق۔ اراۃ الطریق کا مطلب یہ ہے کہ یعنی راستہ دکھلانا ہے، اراۃ الطریق راستہ دکھلانا ہے۔ اب ہم اپنی زبان میں اراۃ الطریق، ہدایت کا دو معنی ہو گیا محققین کے مطابق، ایک ہے ایصال الی المطلوب، ان الفاظ کو، اصطلاحی الفاظ کو یاد رکھیں، ایصال الی المطلوب، دوسرا معنی ہے اراۃ الطریق۔ ایصال الی المطلوب کا معنی میں نے مطلب یہ بتایا کہ مقصد تک پہنچا دینا ہے، اور اراۃ الطریق کا معنی ہے صرف راستہ دکھانا ہے۔ دونوں معنی میں، معنی کا مطلب جو ہے وہ ہم اپنی زبان میں سمجھاتے ہیں۔ ایک بڑا اسٹیشن ہے، تو اسٹیشن میں آپ پلیٹ فارم پر جو بیٹھے ہوئے ہیں، مولوی ہے، آپ ٹوپی پہنے ہوئی ہے، داڑھی ہے، کرتا پاجامہ پہنا ہوا ہے، تو ایک انجان آدمی آتا ہے نیا، آ کر کے آپ کو سلام کلام کے بعد کہتا ہے کہ مولانا صاحب، مولوی صاحب، مجھے ٹکٹ کاؤنٹر جو ہے وہ معلوم نہیں ہے، تو ٹکٹ کاؤنٹر ذرا بتلا دیجیے گا۔ تو آپ نے اس آدمی کو کہا کہ چلیے بھائی، میں جانتا ہوں، میں یہاں کا مقامی ہوں، لوکل ہوں، تو ان کو ساتھ لے کر کے آپ ٹکٹ کاؤنٹر جو ہے، اس ٹکٹ کاؤنٹر تک آپ پہنچ گئے ہیں، ان کو ٹکٹ بنوانے میں آپ نے مدد کی ہے، اور پھر ان کی گاڑی جس پلیٹ فارم پر رکنے والی ہے اسی پلیٹ فارم پر ان کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ ہے ایصال الی المطلوب، اس کو مقصد تک آپ نے پہنچا دیا ہے۔ اراۃ الطریق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس آدمی نے آپ سے پوچھا کہ ٹکٹ کاؤنٹر کدھر ہے، مجھے معلوم نہیں ہے، تو آپ نے کہا یہ سیڑھی دیکھ رہے ہیں نا، اس سیڑھی پہ چڑھ جائیے گا، وہاں سے سیڑھی میں چڑھنے کے بعد جو اوپر چڑھ جائیں گے تو بائیں مڑ جائیے گا، بائیں مڑنے کے بعد تھوڑی دیر جانے کے بعد اور ایک سیڑھی آئے گی دائیں طرف، ادھر سے نیچے اتر جائیے گا،
उतरने के बाद फिर बाएं मुड़ जाइएगा, थोड़ा सा आगे जाने के बाद देखिएगा वहाँ टिकट काउंटर लिखा हुआ है। तो ये आपने उसको रास्ता बतलाया है, मकसद तक आपने नहीं पहुँचाया है। ये है इरातुत तरीक़। और एक वो है कि साथ में हाथ पकड़ करके ले गए आप और वहाँ से टिकट बनवा करके फिर उसकी प्लेटफार्म पर पहुँचा दिए है, ये है ईसाल इलल मतलूब। तो लफ्ज़ हिदायत के बारे में मुहक्किकीन की दो राय हो गई है। एक जमात की राय ये है कि उसका माना है ईसाल इलल मतलूब, और दूसरी जमात की राय ये है कि उसके माना है इरातुत तरीक़। तो अब आइए इन दोनों माना के दरमियान क्या फ़र्क है। ये फ़र्क जो है, ये फ़र्क हम आपको बतलाते हैं कि ईसाल इलल मतलूब जो है, ईसाल इलल मतलूब दोनों माना में पहला फ़र्क ये है कि ईसाल इलल मतलूब, जिस हिदायत से मुराद ईसाल इलल मतलूब है, इस हिदायत की निस्बत ताल्लुक़ सिर्फ़ ज़ात बारी ताला के साथ हो सकता है, यानी बिल्कुल मकसद तक पहुँचाना। यहाँ पर जो हिदायत से मुराद है, इस हिदायत से मुराद अगर आप ईसाल इलल मतलूब लेते हैं, यानी ईसाल इलल मतलूब की निस्बत सिर्फ़ ज़ात बारी ताला के साथ हो सकता है। ईसाल इलल मतलूब सिर्फ़ ज़ात बारी ताला का काम है, उसकी निस्बत अल्लाह ताला के साथ हो सकती है। और दूसरा जो माना है, दूसरी जमात का जो कौल है कि इरातुत तरीक़, अगर इरातुत तरीक़ है तो उस दोनों माना में फ़र्क ये होगा कि इरातुत तरीक़ के एतबार से हिदायत की निस्बत जो है वो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलात अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम और किताबुल्लाह की तरफ मंसूब होगी। यानी अंबिया का काम है, ज़िम्मेदारी है कि इरातुत तरीक़, बाकी जन्नत तक पहुँचाना अल्लाह ताला की ज़िम्मेदारी है। और किताबुल्लाह की भी ज़िम्मेदारी यही है, किताबुल्लाह के ज़रिए से इरातुत तरीक़, रास्ता जो है वो आदमी वो उस रास्ता को पा लेता है, बाकी उस रास्ता में बरकरार रहना उसकी ज़िम्मेदारी है। तो खुलासा कलाम ये निकला कि इरातुत तरीक़ और ईसाल इलल मतलूब में फ़र्क ये है कि ईसाल इलल मतलूब की निस्बत, मुख्तसर अल्फाज में, ईसाल इलल मतलूब की निस्बत जो है वो अल्लाह ज़ात बारी ताला की तरफ होती है, और इरातुत तरीक़ की निस्बत जो है वो अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम और किताबुल्लाह की तरफ होती है। यानी जब हिदायत ज़ात बारी ताला की तरफ मंसूब हो तो ईसाल इलल मतलूब के माना जो है वो मुराद मतलब लिया जाता है, और जब रसूल और किताबुल्लाह की तरफ मंसूब हो तो इरातुत तरीक़ के माना मुराद होते हैं। ये है पहला फ़र्क। दूसरा फ़र्क ये है कि आसानी के साथ समझे कि ईसाल इलल मतलूब के बाद गुमराही मुमकिन नहीं है। जब मकसद तक पहुंच गया है, आपने काउंटर तक पहुंचा दिया है उसको, तो उसके बाद और गुमराही का काउंटर कहाँ ढूंढेगा वो, यानी गुमराही की कोई गुंजाइश नहीं है। तो मतलब ये हुआ कि ईसाल इलल मतलूब के बाद गुमराही जो है वो नामुमकिन है, और इरातुत तरीक़ के बाद गुमराही मुमकिन है। आपने यहीं बैठ के बता दिया कि पहले सीढ़ी चढ़ जाइएगा, उसके बाद बाएं मुड़ दीजिएगा, आगे जा कर के दाएँ की सीढ़ी जो है उससे मुड़ जाइएगा, उसके बाद बाएं जाइएगा। तो हो सकता है आगे जा कर के बेचारा ने यानी भूल गया है कि किधर जाने का है, जहाँ दायां जाना चाहिए था वहाँ बायां चला गया, तो उधर से एकदम मार्केट निकल गया। यानी गुमराही, पथभ्रष्ट, रास्ता पाहरी जुआर गुंजाइश আছে ইরাতুত তরিকর পিছত, কিন্তু ঈসাল ইলাল মতলুবৰ পিছত গুমৰাহী মুমকিন নহয়। এতিয়া দিলচস্প মজমুনলৈ গৈছোঁ, যিটো মতলব ইমান সময়লৈকে তোমালোকক বুজোৱা হ'ল যে হিদায়তৰ তৰ্জমা, হিদায়তৰ মানা আৰু মুৰাদ মুতায়িন কৰাত যে দুটা মুহাক্কিকিনসকলৰ দুটা গ্ৰুপ হৈ গ'ল। এটা গ্ৰুপৰ মতলব হ'ল, এটা গ্ৰুপৰ কৌল হ'ল, তেওঁলোকৰ কোৱা মত হ'ল যে হিদায়তৰ মানা মতলব হ'ল, মুৰাদ হ'ল ঈসাল ইলাল মতলুব, আৰু এটা গ্ৰুপৰ মত হ'ল যে হিদায়তৰ মানা হ'ল ইৰাতুত তৰিক। আৰু এই দুটা মানাৰ মাজত কি ফৰক আছে, দুটা পাৰ্থক্য আছে, সেই দুটা পাৰ্থক্য মই তোমালোকক ইতিমধ্যে কৈ দিলোঁ। এতিয়া চাইলে সৱাল কৰি আছে যে হিদায়তৰ যি দুটা মানা বয়ান কৰা হৈছে, সেই মানা দুটা বা ফৰক যি দুটা বয়ান কৰা হৈছে, সেই ফৰকৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এই দুটা মানাৰ ওপৰত আমাৰ দুটা সৱাল আছে, प्रश्न আছে, एतराज़ আছে। वो एतराज़ क्या है? एतराज़ बताते हैं कि ईसाल इलल मतलूब पर एतराज़ इसलिए है कि कुरान की एक आयत हम आपके सामने पेश करते हैं
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحِبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اس آیت کے اندر دیکھیے وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَا، ہدینا کا لفظ آیا، تو ہدینا کی نسبت اگر اللہ تعالیٰ کی طرف کی جائے، جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے، منصوب اگر ذات باری تعالیٰ ہو تو اس سے ایصال الی المطلوب ہوتا ہے مراد، اور ایصال الی المطلوب اور ارادۃ الطریق میں فرق یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایصال الی المطلوب کے بعد گمراہی ناممکن ہے۔ اب یہ آیات کیا کہتا ہے؟ آیات کہتا ہے وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے قوم سمود کو ہدایت دی، تو ہدایت کی نسبت کس کی طرف ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوئی، ذات باری تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ہدایت دی، میں نے ایصال الی المطلوب کیا، اس معنی کے اعتبار سے، مراد کے اعتبار سے میں نے قوم سمود کو ہدایت دی۔ فَاسْتَحِبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، پھر انہوں نے ضلالت کو، عما سے مراد ضلالت گمراہی، پھر انہوں نے گمراہی کو ترجیح دی ہدایت پر، یعنی ہدایت قبول نہیں کیا، گمراہ ہو گئے۔ تو ابھی بتایا گیا ہے کہ ہدایت کی نسبت اگر اللہ تعالیٰ کی طرف کی جائے، ایصال الی المطلوب کی نسبت اگر اللہ تعالیٰ کی طرف کی جائے تو اس کے بعد گمراہی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، ایصال الی المطلوب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کے باوجود یہ لوگ کیسے گمراہ ہو گئے؟ سوال سمجھ میں آیا؟ تھوڑا سا دماغ لگائیے گا، ایک دم آسانی کے ساتھ، دلچسپ سبق ہے، بہت ہی مزیدار سبق ہے، دماغ لگائیے گا تو سمجھ میں آ جائے گا۔ تو اس آیات سے ایصال الی المطلوب کی جو مراد ہے، ہدایت کی جو مراد ہے، اس مراد پر اور جو فرق بیان کیا گیا ہے اس فرق کی بنیاد پر یہ اعتراض ہوا۔ پھر سے مختصر الفاظ میں بتاتا ہوں اس اشکال کو، کہ ابھی اوپر میں یہ تذکرہ کیا، تھوڑی دیر پہلے یہ تذکرہ کیا گیا ہے، یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایصال الی المطلوب اور ارادۃ الطریق کے درمیان فرق یہ ہے کہ ایصال الی المطلوب کے بعد گمراہی ناممکن ہے، اور قرآن کی آیات وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحِبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، اس آیت کے اندر ہدینا کے اندر جو ہدایت کا لفظ ہے اس کی نسبت اس کو منسوب کیا گیا ہے ذات باری تعالیٰ کی طرف۔ جب ذات باری تعالیٰ کی طرف منسوب کیا گیا ہے تو یقیناً اس ہدایت سے مراد ہے ایصال الی المطلوب۔ جب ایصال الی المطلوب ہوا، اور ایصال الی المطلوب اور ارادۃ الطریق کے اندر یہ فرق بیان کیا گیا ہے کہ ایصال الی المطلوب کے بعد گمراہی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، تو یہاں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں میں نے ہدایت دی قوم سمود کو، انہوں نے جو ہے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو قبول کیا ہے، تو ہدایت کے بعد جو ہے گمراہی ثابت ہو گیا ہے، گمراہی ثابت ہو گیا، لہٰذا یہ اوپر کی اس معنی اور فرق جو ہے، اس فرق پر ہمارا یہ اعتراض ہے۔ لہٰذا یہ معلوم ہوا کہ اوپر کی آیات میں جو ہے ایصال الی المطلوب، اس آیات میں ایصال الی المطلوب جو مراد لیا گیا ہے ذات باری تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہوئے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس کے بعد آئیے جو ارادۃ الطریق کا مطلب بیان کیا گیا ہے اس پر کہتے ہیں سائل کہ میرا ایک اعتراض ہے۔ اعتراض یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے قرآن کے دوسرے پارے میں شاید فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ جس کو پسند کرے ہدایت نہیں کر سکتے۔ نبی علیہ السلام کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ جس کو پسند کرے، جس کو محبت کرے، جس کو پسند کرے، اس کو ہدایت نہیں کر سکتے۔ تو ہدایت کے معنی ارادۃ الطریق کے ہیں، دوسری جماعت جو کہتے ہیں ہدایت کے معنی ارادۃ الطریق ہے، ان کے مطابق یہاں پر ہدایت جو ہے، ہدایت کی نسبت نبی علیہ السلام کی طرف کی گئی ہے، تو جب رسول علیہ السلام کی طرف ہدایت کی نسبت ہوتی ہے تو ارادۃ الطریق مراد ہوتا ہے۔ تو لہٰذا آیات کا یہ مطلب ہوا کہ آپ جسے پسند کرتے ہیں اس کو ارادۃ الطریق یعنی راستہ نہیں دکھا سکتے، حالانکہ انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنا مقصد صرف یہی ہے کہ وہ کیا کرے، ان کی ذمہ داری یہی ہے کہ وہ امت کو ارادۃ الطریق فرمائے، ان کو صحیح راستہ جو ہے وہ دکھائے، اس راستے سے جانا ہے، اس راستے سے جانا ہے، اس راستے سے جانا ہے، فلاں راستے سے نہیں جانا ہے۔ یہ انبیاء علیہ السلام کی ذمہ داری ہے، اسی غرض سے، اسی مقصد سے انبیاء کو دنیا کے اندر خاص کر کے مبعوث کیا گیا ہے۔ تو اس آیات کے اندر ان نکا کا سے مراد ہے آپ علیہ السلام رسول ہے،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، تو ہدایت کی نسبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، رسول کی طرف کیا گیا ہے۔ تو جب رسول کی طرف ہدایت کی نسبت کی گئی ہے تو اس سے یہ مراد ہوا کہ یہاں ہدایت سے مراد اراۃ الطریق ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ اراۃ الطریق نہیں کر سکتے ہیں جن کو آپ پسند کر سکتے ہیں، حالانکہ یہ مقصد کے خلاف ہوا، لہٰذا یہ دونوں معنی پر جو ہے وہ اعتراض ہوا اراۃ الطریق ان دونوں آیتوں سے۔ اراۃ الطریق ہو تو اس کے مطلب میں جو ہے وہ مطلقاً راستہ دکھانے سے اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں، لہٰذا دونوں آیات پر اور دونوں تفریق فرق جو بیان کیا گیا ہے اس کے اندر یہ اعتراض ہوا۔ تو جواب تو ان اعتراض کا جواب تو آپ کو بتلانا ہے، دیکھیے تھوڑی سی بات تفصیل کے ساتھ آپ کو بتلانی ہوگی، تو لہٰذا میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس کو آپ اتنا تک سمجھ لیجیے آج کے سبق میں، صرف اعتراض کو سمجھیے، اور باقی جواب جو ہے انشاءاللہ تعالی کل صبح کے سبق میں، آج اس کو دیکھ لیجیے کہ کل صبح کے سبق میں انشاءاللہ جواب میں سرسری طور پر پھر دوبارہ لوٹاؤں گا۔ میرے دل میں یہ بحث جو ہے بہت دلچسپ ہے، تو دوبارہ سوال کو لوٹاؤں گا مختصر انداز میں 2 لائن میں، اور اس کے بعد اس کا جواب جو ہے وہ آپ کو بیان کر دوں گا۔ سبق سنیے گا، 11 بجے تک آپ کے لیے اجازت ہے، سال پنجم کے بچوں کے لیے جنہوں نے سبق سنا ہے دیکھا ہے وہ سب 11 بجے سے پہلے 10:30 سے لے کر کے 11 بجے تک آدھا گھنٹہ میں مجھے فون کرے، یہ سبق آپ کو کیسا لگا، کیسا محسوس ہوا، آپ کیا سمجھ رہے ہیں، سمجھ پا رہے ہیں، تو آپ ضرور مجھے بتائیے گا، تو مجھے اچھا لگے گا کہ بچوں نے دلچسپی کے ساتھ ان سبق کو سن رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔